الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیو، دوستو، عزیزو، رب کریم کا ہم پر یہ فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ دیا، اور رب کریم نے ہم سب کو اس مہینے کے اندر نمازیں پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، تراویح کا اہتمام کرنے کی اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق نصیب کی۔ رب کریم کے فضل سے آج تک ہم ان عبادات کو پورا کرتے رہے۔ آج 27 رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک سعادت یہ نصیب کی کہ تراویح کے اندر، ہماری اس مسجد کے اندر، ہمارے اس عبادت خانے کے اندر قرآن کریم تکمیل ہوا، مکمل ہوا۔ یہ سعادت اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا کی۔ دوسری طرف رب کریم کے فضل سے ہمارے اس مسجد کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 4تھا سال چل رہا ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر ایک مکتب کی شکل میں مدرسہ چلتا ہے، اور ان 3.5-4 سال کے عرصے کے اندر بہت سارے بچے ہمارے مدرسے میں آئے جنہوں نے نورانی قاعدے سے ابتدا کی اور ان کا پارے مکمل ہوا۔ بعض طلبہ وہ تھے جنہوں نے قرآن کریم کے چند پارے کیے، لیکن گھر کرائے کا تھا، کسی مصلحت کی بنا پر وہ یہاں سے چلے گئے۔ لیکن آج 27 رمضان کو ہمیں ایک شرف اور اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا کہ ہمارے اس چھوٹے سے ہونہار طالب علم نے آج ہی کے دن تقریباً اس طالب علم کو میرے پاس آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا، یہ مسجد انس کے اندر نورانی قاعدہ پڑھ رہا تھا، وہاں سے میرے پاس آیا، اور پھر یہ 1 سال کے اندر اس نے میرے پاس، اس بچے نے، اس طالب علم نے نورانی قاعدے کو مکمل کیا، اور اسی 1 سال کے اندر پچھلے رمضان المبارک سے اس رمضان تک اما پارے کی ابتدا کی، اور رمضان کے شروع میں یعنی جب ہمارا پہلا روزہ تھا اس وقت اس طالب علم کا آدھا پارا ہوا تھا۔ اما پارا جو 30واں پارا ہے وہ آدھا پارا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے ان 25 دنوں کے اندر اس طالب علم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس نے ان 25 دنوں کے اندر وہ آدھا پارا بھی مکمل کر لیا۔ اس طرح اس طالب علم نے 25 دنوں کے اندر اما پارا بھی مکمل ہوا، جس کا آخری سبق اس نے میرے سامنے اور آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ دو سعادت رب کریم نے ہم کو عطا کی۔ ایک طرف ہمارا تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل ہوا، ایک طرف اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 سالہ محنت کے نتیجے میں ہمارے مدرسے کے اندر سے ایک طالب علم نے آج اما پارا مکمل کیا۔ یہ 2 باتیں ہوئیں، اور تیسری بات، رب کریم نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اس مہینے کے اندر رب کریم نے ایک رات کو رکھی ہے جو رات شب قدر کہلاتی ہے، جس رات کے اندر عبادت کرنے پر 1000 مہینوں کے برابر اگر آدمی عبادت کرے، 1000 مہینے تک لگاتار عبادت کرتا رہے،
کرتا رہے تو جتنی نیکیاں جتنا اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوگا۔ رب کریم نے امت محمدیہ پر یہ احسان کیا، یہ فضل کیا کہ اسے ایک رات عطا کی کہ جس رات میں بندے مومن، بندے محمدیہ، امت محمدیہ کا کوئی فرد اگر عبادت کر لیتا ہے صحیح معنی میں تو اس کو ان راتوں کے اندر عبادت کرنے پر رب کریم وہ اجر و ثواب کا مستحق بنائے گا۔ تو یہ چند باتیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب عطا کی جو قرآن کریم کہلاتے ہیں۔ رب کریم کے فضل سے قرآن کریم کا پورے امت کا اجماع رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر آج 1450 سال تک ہر رمضان المبارک کے اندر، تراویح کے اندر پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ یہ 1400 سالوں سے 20 رکعت تراویح کا اہتمام رہا ہے اور 20 رکعت تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنانے کا اہتمام رہا ہے۔ آج ہمارا قرآن مکمل ہوا ہے، دو الگ الگ سنتیں ہیں، ایک ہے تراویح کا پڑھنا، ایک ہے تراویح میں قرآن کریم کا مکمل سننا۔ تو آج قرآن کریم مکمل ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ 27 رمضان کو تراویح کے اندر قرآن مکمل ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تراویح ختم ہو گئی، ان کے لیے بازار آباد ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دکانیں آباد ہو جاتی ہے، ان کے لیے چوراہوں پر بیٹھنا آباد ہو جاتا ہے، ان کے لیے کرکٹ کھیلنا آباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان وہ ہیں جو تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض حضرات وہ ہیں جو خریداری کے اندر لگ جاتے ہیں۔ خریداری کرنی ہے، دوسرے دیگر کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں، لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تو تراویح جب تک چاند کی اطلاع نہیں آتی ہے، جب تک چاند رات نہیں ہوتی ہے، تو چاند رات سے پہلے تک ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جس مقصد کے لیے میں یہاں پر بیٹھا تھا تو ہمارے حضرات تو آ چکے ہیں، لیکن ایک واقعہ اور قرآن کریم کے ضمن کے اندر کچھ باتیں پیش کر کے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو کتاب دی ہے قرآن کریم، یہ بہت معزز کتاب ہے، بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کی نسبت رب کریم کی طرف سے ہے۔ دنیا کے اندر قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں اس میں سے کسی کتاب کا، کسی صحیفے کا رب کریم نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ خود قرآن کریم میں رب کریم کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن سے پہلے 3 کتابیں آسمانی اتری، وہ صحیفے اترے، تورات، زبور، انجیل، لیکن ان کتابوں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نبیوں پر، جن انبیاء پر یہ کتابیں اتری، ان انبیاء کی امتوں پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی۔ جیسے کہ کس یہودیوں کے اوپر تورات اتاری گئی، نصارہ کے اوپر انجیل اتاری گئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری گئی، تو یہ جو انبیاء تھے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان انبیاء کے جو ماننے والے تھے، جو فالوورز تھے، تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان کتابوں کی حفاظت کرتے۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے۔ فرق دیکھیے کہ جو دیگر کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، تورات کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ، لیکن قرآن کریم کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کو رب کریم نے پڑھا، حضرت جبرائیل نے سنا، اور حضرت جبرائیل کے واسطے سے قرآن کریم حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اس ایک واقعے سے میں اپنی بات کو بتلاؤں کہ امیر المؤمنین مامون رشید کی خلافت کا زمانہ چل رہا ہے، اور مامون رشید کی خلافت کے زمانے کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ وقتاً فوقتاً ہر
مذہب کے ماننے والے، ان کے جو پادری، جس مذہب کے اندر جو ان کا پادری ہوتا، جو ان کا راہب ہوتا، جو ان کا پنڈت ہوتا، اور اسلام کے جو فقہا ہوتے، محدث ہوتے، مفسر ہوتے، تو تمام مذاہب کے بڑے بڑے رہنما جمع ہوتے اور ان کے بحث و مباحثہ ہوتے، ان کے لیکچر ہوتے اور ان کے دلائل پیش کیے جاتے۔ اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا اس کو لوگ مان لیتے۔ اور ایک وقت وہ آتا کہ جس کے اندر صرف اور صرف اسلامی مناظرہ ہوتا، فقہ اسلامی مناظروں کے فقہ کے اکیڈمی لگائی جاتی، جس کے اندر صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل پیش کرنا ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مامون رشید کا زمانے کے اندر، اس کے زمانے میں اسلامی فقہ اکیڈمی کا ایک مناظرہ طے ہوا، جس کے اندر ہر فرقے کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے اور اس کے اندر بحث و مباحثہ شروع ہوا، مناظرہ شروع ہوا، اور ہر عالم نے اپنے دلائل کو پیش کیے۔ تو اس مجمع کے اندر ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اور اپنے وضع قطع کے اعتبار سے نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے اور داڑھی ٹوپی اچھے اسلامی شعائر کا پابند ایک شخص آیا اور اس نے مہذب انداز کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے دلائل کو پیش کیے۔ مناظرہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے، اور اس کے بعد مامون رشید نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ کیا تم یہودی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہودی ہوں۔ تو اس کے بعد مامون رشید نے اس سے کچھ گفتگو کی، اس سے بات کی کہ یہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس نے اپنی بات کو رکھا۔ اس کے بعد بطور امتحان کے مامون رشید نے اس یہودی پادری سے، اس شخص سے کہا کہ دیکھو، اگر تم اسلام کو قبول کر لیتے ہو تو ہم تمہارا اعزاز کریں گے، تمہیں عزتوں سے نوازیں گے، تمہیں ہم اپنے دربار کے اندر بڑا عہدہ دیں گے، جس سے تمہیں شہرت ملے گی، تمہارا ایک نام اور مرتبہ ہوگا، تمہیں لوگ عزت کے ساتھ یاد کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے باپ دادا کے دین سے منہ نہیں موڑ سکتا، میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر رہنا چاہتا ہوں۔ خیر، بات ختم ہو گئی، وہ اس مجمع سے نکل کر اپنے علاقے میں چلا گیا۔ 1 سال مکمل ہوا۔ سال گزرنے کے بعد دوبارہ خلاف وقت اور مامون رشید کے دربار کے اندر دوبارہ مجلس منعقد ہوئی۔ تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ جمع ہوئے اور اس کے اندر اسلامی فقہ کا مناظرہ شروع ہوا۔ تو وہی شخص جو سال گزشتہ آیا تھا، اس سال بھی اس نے مجمع کے اندر شرکت کی، اور مجمع کے اندر جب بڑے بڑے علماء نے اپنے دلائل کو پیش کیے، اپنی بات کو رکھا، اس کے بعد اس کو مناظرے کے اندر اسے بھی موقع دیا گیا، اس نے اپنی بات کو پیش کیا۔ مناظرہ ختم ہو گیا، بحث و مباحثہ ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے، مجمع ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مامون رشید نے دوبارہ اس کو بلایا، پھر پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ وہی ہو جو سال گزشتہ آئے تھے؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ تو کیا انہوں نے کہا، مامون رشید نے اس سے، کہ کیا بات بنی؟ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مسلمان ہو چکے ہو۔ اس نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہوں اور میں مسلمان ہو چکا ہوں، امت محمدیہ کے اندر داخل ہو چکا ہوں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ تو مامون رشید نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا کہ جو آپ اس واقعے کی وجہ سے اسلام لانے پر مجبور ہو گئے؟ سال گزشتہ میں نے آپ کو پیشکش کی تھی، عہدے کی پیشکش کی تھی، بہت سارے انعامات کی پیشکش کی تھی، لیکن آپ نے تمام کو ٹھکرا دیا تھا اور اسلام لانے سے انکار کر دیا تھا، اور آج اس سال آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ تو اس نے پھر اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ سال گزشتہ آپ کے پاس سے جب میں یہاں سے اپنے علاقے میں گیا تو چونکہ میں ایک خطاط تھا، ایک خوش نویس آدمی تھا، میں بہت عمدہ کتابت کیا کرتا تھا،
بہت اچھی رائٹنگ میں لکھا کرتا تھا، تو میرے دل کے اندر یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ میں جو آسمانی 4 کتابیں ہیں ان کے کچھ نسخے تیار کروں الگ الگ کتابوں کے، اور بطور امتحان کے الگ الگ مذاہب کے لوگوں کے پاس جاؤں اور جائزہ لوں۔ تو میں نے سب سے پہلے زبور کے 3 نسخے تیار کیے اور اس میں اپنی طرف سے کچھ رد و بدل کر دی، کچھ حروف کے اندر گول مال کر دیا، کہیں زبر کا زیر کر دیا، کہیں زیر کی جگہ پیش کر دیا، کچھ حروف کو کاٹ دیے، کچھ مضامین کو ہٹا دیے اور اپنی طرف سے کچھ مضامین وہاں پر جوڑ دیے۔ زبور کے 3 نسخے تیار کر کے میں گرجا گھر میں گیا، کنیساؤں میں گیا، وہاں کے پادریوں کے سامنے، وہاں کے علماء کے سامنے، وہاں کے لوگوں کے سامنے میں نے زبور کے 3 نسخے پیش کیے۔ جب میں وہاں پہنچا تو لوگوں نے میرا استقبال کیا، میرا ویلکم کیا، میرے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ میں نے ان کو یہ 3 نسخے پیش کیے تو انہوں نے میرے ان تینوں نسخوں کو بحسن خوبی قبول کیا، بہت خوش ہوئے اور مجھے بہت سارے ہدیے تحفے دیے اور مجھے اس کے بعد رخصت کر دیا۔ میں وہاں سے آیا، اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے، پھر میں انجیل کے تینوں نسخوں کو لے کر چرچ میں گیا، وہاں پر جو ان کے بڑے عابد، بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، ان کے سامنے انجیل کے 3 نسخے پیش کیے۔ انہوں نے بھی میرے تینوں نسخوں کو لیا، بہت مجھے سراہا، میری رائٹنگ کا، میرے لکھان کا، میں نے جو لکھا تھا اس کی خوب تعریف کی، لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہوئی، مجھے ہدیے تحفے پیش کیے گئے اور اس کے بعد میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر گھر آ کر میں نے تورات کے 3 نسخے تیار کیے، پھر وہ 3 نسخے تیار کر کے وہاں ان لوگوں کے پاس گیا جو تورات کو ماننے والے تھے، جن کا تورات پر یقین تھا، ایمان تھا۔ میں نے ان کے سامنے تورات کے 3 نسخے پیش کیے تو انہوں نے بھی پہلے 2 کی طرح میرے 3 نسخوں کو قبول کر لیا، مجھے ہدیے تحفے پیش کیے، میں اپنے گھر دوبارہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے تیار کیے اور ان 3 نسخوں کے اندر بعض جگہوں پر زبر کی جگہ زیر لگا دیا، زیر کی جگہ پیش لگا دیا، کچھ حروف کے اندر رد و بدل کر دی، کچھ صورتوں کو الٹ پلٹ کر دیا، کچھ پاروں کی تبدیلی کر دی۔ جیسے 4واں پارا ہے تو اس کی جگہ پہلے 5واں پارا لے آیا، 5ویں کی جگہ 10واں پارا لے آیا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر میں نے اپنی طرف سے بہت ساری تحریف کر دی۔ اس کے بعد میں قرآن کریم کے ان 3 نسخوں کو لے کر مسلمانوں کے پاس حاضر ہوا۔ جب میں مسلمانوں کے پاس حاضر ہوا تو میں نے قرآن کے نسخے پیش کیے، قرآن کریم کو پیش کیا تو انہوں نے میرے 3 نسخے کو قبول کیا اور اس کو کھولا، اس کے اندر اس کا جائزہ لیا، اس کو پڑھا اور مجھے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے تو بہت عمدہ کتابت کی، بہت بہترین قرآن کریم کو لکھا ہے، لیکن ہم ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری دینی درسگاہوں میں، ہماری خانقاہوں میں، ہمارے گھروں میں اس قرآن کو نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیے اور ہو سکتا ہو تو اس کو مٹا دیجئے، اس کو پانی کے اندر یا کسی قبرستان میں لے جا کر دفنا دیجئے، ہم آپ کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی کو اس کو پیش کریں۔ میں نے ان کی بات کو سن لیا، پھر میں اور آگے گیا اور دوسرے لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے میرے قرآن کو لیا، پھر جائزہ لیا، انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ ہم اس کو نہیں قبول کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے تو اس میں بہت ساری تبدیلی کر دی ہے، قرآن ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، آپ ہمیں دے دیجئے، ہم اس کو کسی جگہ پر دفنا دیتے۔ پھر میں نے ان سے معذرت کی کہ آپ مجھے دے دیجئے، میں کسی مسلمان کو نہیں پیش کروں گا۔ پھر میں کسی اور جگہ گیا اور میں نے بچوں کے اندر پیش کیا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو قرآن کے حافظ تھے، جن کے سینوں کے اندر قرآن تھا، ان بچوں نے میرا قرآن لیا، اس کا جائزہ لیا، قرآن کریم کے ورق کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر مجھ سے کہا
کہ ماشاء اللہ آپ اتنے اچھے دیندار آدمی سمجھے جاتے ہو، آپ کی داڑھی ہے، وضع قطع اتنا بہترین ہے، اور آپ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ آپ قرآن کے اندر کیسے تبدیلی کر سکتے ہو؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے مناظرہ کرنے لگے، مجھ سے بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے قرآن کے اندر تبدیلی کر دی؟ میں نے ان بچوں کے ساتھ بحسن خوبی، حسن اخلاق سے پیش آیا، معذرت کی، اور قرآن کے وہ نسخے لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے مامون رشید سے کہا کہ یہ پورا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ ہے، اس کے اندر کوئی قرآن کریم کے اندر قیامت تک تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ ایسی کتاب ہے کہ یقیناً اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت تلاوت کر کے اس نے بتلایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد قاضی یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اسی سال میں حج میں گیا، وہاں پر سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی، تو حج کے دوران میں نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پورا واقعہ پیش کیا ان کے سامنے، تو سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قاضی یحییٰ ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہو جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں چیلنج کیا ہے کہ قیامت تک اس قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس قرآن کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا، جیسے نبی کے اوپر نبوت ختم ہو چکی، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح قیامت تک کوئی نئی کتاب آسمان سے نہیں اتر سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، دیگر کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ماننے والے لوگوں پر دی تھی، جس کا حق ان لوگوں نے ادا نہیں کیا، اس کے اندر رد و بدل کر دی، اس کے حروف کو مٹا دیے، اپنی منمانی کی، اپنے مقصد کے لیے اور اپنے شہرت کے لیے، اپنی دنیا کے اندر اپنی تمناؤں کو، اپنی حاجتوں کو، اپنی عیش و عشرت کو، اپنی عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دیا، بدل دیا۔ لیکن قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر چھوٹا سا بچہ بھی اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا مفتی، کوئی بڑے سے بڑا محدث، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اور دیندار بھی اگر قرآن کریم کے اندر ذرا سی غلطی کر دے گا تو میری قوم کا چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہوگا، وہ بچہ بھی اس کی غلطی کو پکڑ لے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے قرآن کریم کے حافظ بن جاتے ہیں۔ گھر کا کوئی بڑا فرد اگر گھر سے کہیں جاتا ہے تو چھوٹے بچے کو گھر کی چابی دینا پسند نہیں کرتا، گھر کے قیمتی سامان اس کو دینا پسند نہیں کرتا، وہ گھر کے بڑوں کو کہتا ہے کہ دیکھیے یہاں پر ہم نے گھر کے قیمتی سامان رکھا ہے، یہ چھوٹے بچے ہیں، ذرا نگرانی کر لینا کہیں یہ بچے ادھر ادھر نہ کر دے ہوئے۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ میری قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سال کے بچے کو حافظ بنا رہا ہے، 8 سال کے بچے کو یہ شرف مل رہا ہے، 10 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ بن رہا ہے، اور تراویح کے اندر سینکڑوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر قرآن کریم کو سنایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا کے اندر روایت کو نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری خطبہ دیا تھا میدان عرفات کے اندر، اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی راہ حق سے بھٹک نہیں سکتے، تم کبھی بھی صراط مستقیم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام قرآن کریم۔ نمبر 2 سنت نبوی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، احادیث مبارکہ۔ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اعجاز دے گا، سربلندی دے گا۔ کیا بات تھی کہ صحابہ کرام نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا تھا، اس لیے صحابہ جہاں کہیں گئے کامیابیوں نے ان کے قدم کو چوم لیا۔ آج مسلمانوں کے پاس
कुरान मौजूद, अहादीस मौजूद, उलमा मौजूद, पूरी दुनिया का जायजा लीजिए, करोड़ों लाखों की तादाद में मुसलमान मौजूद, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि मुसलमान जिल्लत व खारी और बर्बादी की तरफ जा रहा है, मुसलमान जलालत की तरफ जा रहा है, मुसलमान तबाह व बर्बाद होता जा रहा है। वजह यही है कि आज हमने कुरान को छोड़ दिया, नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया, नबी के तरीके को छोड़ दिया। आज भी अगर हम कुरान को थाम लेंगे, नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी के अंदर ले आएंगे, नबी के आशिक बन जाएंगे, कुरान के आशिक बन जाएंगे, नबी की सुन्नतों को ओढ़ना बिछोना बना लेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी वो एजाज देगा, हमें भी वो मकाम व मर्तबा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आशिक रसूल बनाए, आशिक नबवी बनाए, आशिक रसूल बनाए। एक बात को कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं एक बात कहता हूँ, एक दुआ करता हूँ, अगर मजमे में से तमाम लोग उस पर आमीन कह देंगे तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी भी मगफिरत फरमाएंगे, मजमे में जितने लोग हैं उन तमाम की मगफिरत फरमाएंगे। मुजद्दिद साहब अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम हैं, वक्त नहीं है कि उनकी कारगुजारी सुनाओ, सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए कि सुन्नतों के ऐसे आशिक थे और ऐसे सुन्नतों पर मर मिटने वाले थे कि आखिरी ज़माना है, मरजुल वफात में चल रहे हैं, मौत करीब है, लेकिन फिर भी सुन्नतों के ऐसे आशिक थे कि पायजामे के अंदर नजासत निकल चुकी है। खादिमों ने इरादा किया कि मुजद्दिद साहब का पायजामा बदल दिया जावे और बदलने की गर्ज से एक खादिम ने उनके पायजामे को उतारना शुरू किया, लेकिन पायजामा उतारने का सुन्नत तरीका यह है कि जब आदमी अपने लिबास को उतारे पहले बाएं पैर से उतारे फिर दाएं पैर निकाले, लेकिन खादिम ने खिलाफ सुन्नत पहले दाएं पैर से पायजामे को निकालना शुरू किया। हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मरजुल वफात में है, नज़ा की हालत में चल रहे हैं, मौत करीब है, लेकिन फिर भी अपने पैर को झड़क दिया और अपने पैर को ले लिया पीछे। खादिमों ने गौर किया, दूसरे जो खादिम थे उन्होंने कहा कि आप सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हो, आप सुन्नत के मुताबिक उनका पायजामा उतारिए। खादिम ने जब सुन्नत के मुताबिक दाहिने पैर से उनके पायजामे को उतारना शुरू किया तो मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पायजामे को उतारने दिया। देखिए हमारे अस्लाफ का हाल तो देखिए आप, इस वाक़ये से पता चला कि हमारे अकाबिरीन ने कैसी जिंदगी गुजारी होगी और कैसी जिंदगी के अंदर उनका हाल रहा होगा कि मरजुल वफात में भी सुन्नत के खिलाफ अमल को पसंद नहीं किया। तो मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दुआ की कि या अल्लाह मुझे जितनी जिंदगी दी है पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक, इत्तिबाए सुन्नत के मुताबिक मुझे जिंदगी नसीब कर। हम भी आमीन कहे। अल्लाह या अल्लाह जो बकिया जिंदगी है हमें सुन्नतों के मुताबिक, इत्तिबाए सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दे। दूसरी दुआ मुजद्दिद साहब ने ये की कि या अल्लाह जब मेरी मौत का वक्त करीब आए तो मुझे सुन्नत के मुताबिक मौत नसीब कर, आमीन। और तीसरी दुआ ये की कि या अल्लाह मुझे आशिक रसूल, इत्तिबाए सुन्नत के मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारने वाला बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इत्तिबाए सुन्नत की पाबंदी के साथ हर अमल सुन्नत के मुताबिक करने वाला बनाए। आज की जो ताक रात है तो इन रातों के अंदर इबादत करे, नफल नमाजों का एहतमाम करे और दुआ व अस्कार का एहतमाम करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन रातों की कदरदानी की तौफीक नसीब करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।